اگر کسی کو شک ہے تو ماں کا لال اس پلیٹ فارم پہ آ کے میں سے بحث کر دے. بے شرم تم مجھ سے بات اتنی اوپن ہوتی ہے, تم اس میں کنفیوژن ڈالتے ہو. مائی بلڈی فٹ. طاہر القادری صاحب کہتے ہیں حضور میرے خواب میں آئے, انہوں نے کہا طاہر تو مینو بس کا ٹکٹ لے کے دیں گا, مینو روٹی کھوائے گا. کیا اللہ میاں نے پھر جان بوجھ کر غریب بھی بنائے, جان بوجھ کے بنائے امیروں کو امیوز کرنے کے لیے؟ وہ یار میں اللہ میاں ہوں, بات سنو, تم بات سننے بغیر آگے نا پھر بات اللہ میاں نے کہا کہ پاکستانی غریب لوگ ہیں, ان کے روپے کی قیمت کم کر دو. اللہ میاں نے کہا ڈالر کے اوپر جس کو بس گورے کی تصویر لگی ہوگی جو کہ مسلمان نہیں ہے, جو اللہ کو نہیں مانتا, وہ دی تسی 300 روپے دا ڈالر بیچو. اللہ میاں نے کہا پاؤنڈ کے اوپر یورو کے اوپر لیڈی والوں کی باتیں یار ایڈمن صاحب فور گاڈ سے یار ایڈمن صاحب آپ میرے ساتھ پوائنٹ پہ رہے. ابھی تو کوئی اللہ بن گیا جی. اللہ نہ بنو. کیا محراب و ممبر جو ہے اس کی حفاظت کرنا کس کا کام تھا؟ طارق جمیل کا کام تھا کہ نہیں؟ مولانا طارق جمیل نے کلیم کیا کہ مجھے جن بزرگ کا فون آیا وہ دن میں 1 لاکھ دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں. میں کہا یار 86,400 سیکنڈ بنتے ہیں, 1 لاکھ درود شریف کوئی بندہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ کھاتے کب ہوں گے, باتھ روم کب جاتے ہوں گے؟ تو آج پی ٹی آئی فتنہ ہے. میرا لیڈر نہ جھکنے والا نہ بکنے والا, نہ جھکنے والا نہ بکنے والا. تو کون ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو الصمد تو ایک ہے. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف یوتھ ویو. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں 84-85 ہو گئے سال سے تو میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ اسی طرح جوان ہے. 85 سالہ نوجوان ایڈمن جنرل جاوید اقبال صاحب موجود ہیں. ایڈمن صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. آج تو بہت ہی شکریہ آپ کا اس لیے ادا کروں گا کہ آج اس آفس میں ہماری بڑی رونقیں لگیں. بہت ہم نے ادھر انجوائے کیا اس آفس کے اندر آپ کے ساتھ کار کر کے. ریکارڈنگز ہوئی, لڑائیاں ہوئی آپ سے, آپ نے ہمیں ڈانٹا, چیزیں بھی اٹھا کے آپ کی طرف سے ہماری طرف آ سکتی تھی, بچتی تھی, بچے ہم اس کے اوپر. گلاس بہت ٹوٹے اس آفس میں آپ کی طرف سے ہمارے. لیکن ایڈمن صاحب گلاس پروگرام ہے آپ کا آج اس آفس میں ہمارا لاسٹ پروگرام. او مائی گاڈ, آج آپ کی یہ شام غریبہ ہیں اس پروگرام کی. ایڈمن صاحب ہاں جی. مائی گاڈ, اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کی کتنی یادیں. آپ نے کہاں یہاں پہ یہ دیواریں سن رہی ہیں, یہ دیکھیں چھت, یہ دیواریں, یہ انہوں نے کیا کچھ سنا ہے, کتنی گالیاں میری سنی ہیں اور کتنی آپ کی آہیں اور آپ کا میرے خلاف غصہ وہ سنا ہوگا. اور یہ جو آپ کے سارا کرو ہے, آپ کا جو سٹاف ہے آپ کا, ان کی جو ہیں آپ کے پیچھے بدخوائیاں سنیں ہوگی. اور یہ سارا اس میں دیکھیں. اچھا یہی کائنات کا حساب ہے. جب یہ ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی ہے نا, جب آپ میں قوت ہو جائے گی. ابھی دیکھیں ہم آواز کی لہریں کیچ کرتے ہیں اس پروگرام کی, تو لوگ اپنے ویڈیو پہ سن سکتے ہیں, اپنے موبائل پہ سن سکتے ہیں. جب ٹیکنالوجی ایسی آ جائے گی کہ آپ جنگ بدر کو دیکھیں گے, احد کو دیکھیں گے, آپ حضور سے بات کر سکیں گے, کیونکہ ان کا جو ہے فضا میں جو وہ انرجی ہے وہ تو ہے, وہ موجود ہے. ان ویز پہ اگر اس کو ڈسٹنگوش کر سکیں کہ آپ 1 سیکنڈ نکلی ہوئی پھیلی ہوئی آواز کو اور تصویر کو اپنے قابو میں لا سکتے ہیں, تو پھر 2-10 صدیاں یا 15 وہ بھی لا سکتے ہیں. انرجی تو کانسٹنٹ ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ پھر وہ دنیا جو آئندہ آنے والی کیا ہے, کہ آپ شاید سرور کائنات کو آپ اپنے سامنے دیکھیں گے کہ وہ بلال کو بتا رہے ہیں کہ بلال اذان دو. آپ سمجھیں. تو یہ ہے اصل میں بات, یہ ہے کہ جو قرآن کی وحدانیت اس میں ہے کہ کیوں کوئی تبھی تو کہتے ہیں اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. کیا بات ہے. اللہ سے جب ہاں تو کوئی اللہ بن گیا جی. تو بات صرف ہمیں سوچنے کی, اللہ نہ بنو. یہ جو ہے نا میرا لیڈر نہ جھکنے والا نہ بکنے والا, نہ جھکنے والا نہ بکنے والا. تو وہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کیا بات ہے ایڈمن صاحب, کیا بات کر دیا. تو الصمد تو ایک ہے, الصمد نہ بنو. وہی میرا لیڈر. اور تم کیا ہو؟ تم تو اس جو ہے قبرستان کی اس مٹی کا حصہ ہو, اس ذرے کا جس کے اوپر تمہارا نمبر لکھا ہوا ہے کہ روح نمبر یہ ایسے زندہ ہوگی. یہ چاہے سمندروں میں پڑی ہو,
चाहे जंगलों में पड़ी हो, चाहे रेगिस्तानों में पड़ी हो, चाहे बर्फ के तोदों में पड़ी हो, ये रूल नंबर 1011 हाजिर हो और उसका एक एक जर्रा इकट्ठा होके वो क्या कहेगा। तो जब अल्लाह ने पूछा था तमाम रूहों से अलस्ते बिरब्बिकुम, तो क्या कहा था, कालुल बला, हाँ या मौला हम हैं, और हम भटके हैं ना उससे, हमारे रब बन गए हैं। ये मेरा रब है, डोनाल्ड ट्रंप मेरा रब है, ये मेरा रब है, ये यहाँ का रब बन गया है। खुदा बना लिए हमने ये जो खुदा बना लिए है ना, वो जो कर रहे हैं ना, ये ट्रंप जो खुदा बन गया है, अभी इमरान खान बन गया है, ये जो अचकजई और पीटीआई वाले बन गए हैं, खुदा बन गए हैं ना कि हम पाकिस्तान को तोड़ देंगे जी। ये पाकिस्तान का जीएसटी स्टेटस खत्म करवा देंगे जी। ये पाकिस्तान के जो हमारे बच्चे जो जवान उधर जो है पहाड़ों में, बर्फों में, समुद्रों में, हवाओं में जो जाने दे रहे हैं, ये उनके दुश्मन हैं जी। और देखो किस तरह भीगी बिल्ली बन हमारा मीडिया और हमारे जज और हमारे वकील, दानिश्वर, मुल्ला, पीर, फकीर उस फितने को बचा रहे हैं और अपने आप को खुदा का बंदा खोने का दावा करते हैं। नौज़ बिल्लाह। एडमिन साहब, मैं अब आपसे एक सवाल करूंगा। बेसिकली आज जैसे कि आप देखिए, एक तो मेरा आपको सलाम कि आपने इस जगह से माशाल्लाह आपने अपनी रूह नहीं बेची। अच्छा, आज बड़ा फख्र फील कर रहे हैं कि हम यहाँ से हमारा आखिरी प्रोग्राम, और मेरे लिए सबसे खुशी की बात पता क्या है, वरना आज कोई दिल नहीं था आपके यार क्या है, देखे ना उनसियत हो जाती अपनी इस माहौल के साथ, जैसा भी था यहाँ से हमने आप लोगों से इंटरेक्ट किया, लेकिन इस स्टूडियो में आखिरी प्रोग्राम करते हुए एडमिरल जावेद इकबाल साहब के साथ सारी जो गम था ना वो खुशी में तब्दील हुआ। और एक और बात की खुशी है माशाल्लाह बेटे, हमने ये पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह पे ये रियासत तैयबा बनाई, और उसमें आप जैसे जवान, देखिए मोहम्मद बिन कासिम 17 साल का था, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं इस स्टूडियो में क्यों आता हूँ, इस स्टूडियो में हालांकि मेरी इस उम्र में आना जाना आपको पता बड़ा महदूद है, लेकिन आई एम सो प्राउड। और बच्चों, पाकिस्तान के शाहीनों सुन लो, ये आई एम प्राउड ऑफ यू। ये आपको जो मिसगाइड किया है, ये इमरानू और ये क्रिकेट अफीम है पाकिस्तान की, जिस तरह चीनियों को अफीम ने तबाह किया था, ये सुन लो। ये नकवी साहब ये जो है, ये सुन ले पीसीबी वाले, तुम लोग पाकिस्तान को तबाह कर रहे हो। ये अफीम जो गोरे ने लगा दी है पाकिस्तान को, क्रिकेट शुड बी बैन, इट शुड बी बैन। इसने पाकिस्तान के बच्चों को तबाह कर दिया है, पाकिस्तान की माओ को तबाह कर दिया। एक जज साहब की बेगम साहबा वो आशिक हैं, क्योंकि जी इसने वर्ल्ड कप जीत लिया। वर्ल्ड कप जीत लिया तो अभी कितनी दफा कौमों ने वर्ल्ड कप जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया ये बेगैरत कौम है जो कि वर्ल्ड कप और गोरे के कानून को जो है वो अल्लाह के नबी और कुरान से ऊपर समझती है। मैं ऑन एयर कह रहा हूं अदील, ये बेगैरत कौम है। बिल्कुल ठीक है, जो कि सुन लो मेरी बात, अभी नहीं सुनो, बिकॉज जिस माहौल से मैं आया हूं उसी माहौल से जाना चाहता हूं। तुम्हारा आखिरी प्रोग्राम, ये वो कौम है जिसने नबी के दीन को इतनी ज़रब पहुंचाई है जो किसी ने नहीं पहुंचाई। आज मुझे बताइए कि आज याहू जो है उनका आइन क्या है, डू यू नो? या नहीं पता तो बोलो कि नहीं। नहीं, मुझे पता नहीं। याहू का आइन जो है उनकी तोरा है, तौरात, उनका कोई और आइन नहीं है। ठीक है। दे आर नॉट ashamed to have that आइन। ठीक है। और हम ashamed हैं। ये काला कोट और काली टाई और ये जुब्बे वाले जज और चीफ जस्टिस, अल्लाह ने क्या कहा है सूरह माइदा में कि अगर तुम मेरे चीज जो हमने उतारा है उसके मुताबिक फैसले नहीं करते जो लोग, वही कौन है? फासिक है, फाजिर है, जालिम है। क्या तुम मेरा बात सुनो, अगर बड़े स्टूडियो में जा रहे हो तो तुम्हारा दिल आई होप कि उतना बड़ा रहे, जो ये ना हो कि दिल छोटा हो जाए और जगह बड़ी हो जाए। एडमिरल साहब, ये स्टूडियो से
4 गुना छोटी जगह पर जा रहे हैं हम, इस स्टूडियो से 4 गुना बड़े रेंट पे जा रहे हैं हम, इस स्टूडियो से 4 गुना ज़्यादा खर्चों पे जा रहे हैं हम, ठीक है। और अब बाकी तो लोग हमें कहते हैं ना कि मैं एक बार सोच रहा एडमिन साहब, मैंने कहा यार ये रेंट वाले की भी क्या ज़िंदगी है कि जब आपको कह दे आप जिसके टेनेंट हैं वो आपको कह दे कि यार छੱਡ दे किराएदार, निकल किराएदार। ये जहालत तुम्हारी कभी जाए नहीं सकती। तुम्हारी जो पौध है ना, तुम्हारी पौध है, और नहीं मैं अल्लाह की जमीन है। जब अल्लाह मियाँ ने हजरत तुम तो आए रेंट पे हो, दुनिया में रेंट पे तो फिर तो अल्लाह मियाँ ने भाई अगर तुम्हें अल्लाह मियाँ ने अगर अल्लाह मियाँ ने अपना क्या है किराएदार है, ठीक है, ये अल्लाह की जमीन है जी, तो डोंट बी अशेम्ड ऑफ बिकमिंग ए किराएदार। ये किसकी जमीन है? अल्लाह की। तो मैं अल्लाह की जमीन के ऊपर पैसे रेंट के आपको क्यों दूं? मुझे ना दो। किसको दूं? मुझे बात सुनो ना, तो फिर पता क्या करो, हाँ जी, फिर इसको वो नाफिज कर दो ना। जब बोलते हो तुम अपना ना ले ले भरावां दा रोंदी सजना नु, नाम अल्लाह का लेते हो, हाँ और जो है और इबादत करते हो यहू की और उसकी बेटी वाले की। इमरान खान की बात कर रहे हैं आप? मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ जिसकी बीवी भी थी, बेटी भी थी। तो एडमिन साहब इस बात से क्लैरिटी ये हुई कि जमीन अल्लाह मियाँ की है? ज़मीन अल्लाह मियाँ की है, तभी अल्लाह मियाँ के कानून के मुताबिक आप जो ज़मीन, मैं हूँ मसल मेरी 12,000 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, अगर मैं उस पर काश्तकारी खुद नहीं कर सकता हूँ, मुझे उसको रखने का कोई हक नहीं है। ठीक है, एक सेकंड। तो फिर अगर मेरे 14 मकान है, अगर मैं 14 में नहीं रहता तो मुझे 13 रखने का कोई हक नहीं है। अच्छा, वो आप डोनेट रियासत को? जी हाँ, वो रियासत नहीं, वो जो है वो जो मुमलकत का जो है, जिसके पास नहीं है मकान उसका हक है। यानी कि बेघर कोई ये मुल्ला मलवंटे, ये जिन्होंने दीन मोहम्मद की हिफाजत करनी थी, वे जो महराबो मेंबर के ये जो है जो हिफाजत करने वाले थे, ये तो बिक गए हैं यहूदियों के हाथ में। बात सुनो, फिर वही बात, प्लीज चिप इन नहीं आप तुम मुझे बताओ कि क्या एक नजरियाती इस्लामी रियासत जो 20 लाख जानों की और 70,000 असमतों की कुर्बानी देकर नबी के कलमे पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह पे बनाई हो, क्या उसकी अदलिया एक चंदा चोर पर सादिक और अमीन का ठप्पा लगा सकते हैं? मेरे मुताबिक बिल्कुल नहीं। आप सुनो, आज आखिरी मेरे मुताबिक नहीं, अल्लाह के दीन के मुताबिक नहीं बना सकते। आप लोगों से पूछे ना ये वाली बात, तो मुझे बताओ, लोगों से पूछे ना। मैं लोगों से पूछूं तो जो लोग जो हैं उनको अगर क्रिकेट ज्यादा प्यारी हो अल्लाह के दीन से, तो मैं उन लोगों को वो लोग अल्लाह की बांधते हैं। जी, मैं सवाल हाँ बोलो, चलो अभी बोलो। आपने कहा कि अगर आपके पास मफरूज़तन 14 घर हैं रहने के लिए हैं, रहते आप एक घर के अंदर हैं, तो 13 घर आपके नहीं हो सकते, वो उनको दिए जाएंगे जिनके पास घर नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास एक ही घर हो 500 कनाल का, 300 कनाल के, इमरान खान का बनी गाला जिस तरह, तो रहना तो इमरान खान 1 या 2 कनाल में ही होगा ना। तो बाकी 98 कनाल जो इमरान खान की बनी गाला की होगी उसका क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? सरवरे कायनात ने आखिरी दम तक, क्या सरवरे कायनात ने किसी से कर्ज नहीं लिया? कर्ज लिया जी। लेकिन यानी कि अगर नबी भी अपने लिए उतना नहीं बचाता, ये जो होती है ना फैमिलीज जो कहती हैं लुक आफ्टर अस, लुक आफ्टर अस, तुम्हारी नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई ब्लडी फुट। ये अल्लाह ताला ने अपने बंदे जो पैदा किए हैं, ये ज़मीन पे जो निज़ाम है, ये एक उनको लुक आफ्टर करने के लिए, बनाने के लिए ज़मीन पैदा की है। प्लीज मुझे इस टॉपिक पे रहने दे थोड़ा सा, मुझे क्लैरिटी चाहिए आज। क्या क्लैरिटी चाहिए एडमिन साहब? आप कह रहे हैं कि ये ज़मीन जो भी है, ये दुनिया, ये अल्लाह की है, इंसानों ने इस पर कब्जा किया। इंसानों को यहाँ बसाया गया जिन्होंने अल्लाह के कवानीन को बदलकर अपने बना दिए, कब्जा हो गया, बादशाहियत ले आए। कब्जा हो गया ना? कब्जा हो गया ना, ज़मीन तो अल्लाह की है। ये बात पे आप मेरे साथ हैं? ठीक है एडमिन साहब, अच्छा मैं साथ हूँ, अब आगे भी चलना, आगे में जा रहे हैं। फिर आपने मुझे कहा कि अगर आपको 14 मकान होंगे, आप एक मकान में रहेंगे, 13 मकान आप उनको दे देंगे जिनके पास जगह नहीं है रहने के लिए। मैं आई एम ऑन दैट, मैं आपके साथ हूँ यहाँ पर भी। फिर मैंने आपसे सवाल पूछा कि अगर इमरान खान जैसा 300 कनाल के पहाड़ पे रहता है, तो 300 कनाल के अंदर, अब वो तो कहेगा मेरे एक ही घर है, तो क्या वो उसको 2 कनाल वहां से देकर 298 कनाल गरीबों में बांट दी जाए? क्या किया जाए?
عمران خان جو ہے پہلے یہ تو بتائے، وہ ایک گھر سے پہلے یہ تو بتائے کہ کیا اس نے جو اللہ کا قانون ہے اور جو نبی پاک کی جو دین لے کے آئے ہیں، کیا ایک آدمی وہ جو ہے وہ عمران خان کے جو ہے باقی لوگوں کے گھر نہیں ہے؟ یہ میں کیوں کہوں؟ تو جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں ابھی یہ سنی اتحاد اور وحدت المسلمین اور اچک زئی اور حاصل شہباز اور یہ سارے تمہارا میڈیا والے، یہ سارے جو ہیں یہ صہیونی ہیں۔ ایڈمن صاحب آپ کو ایک سوال پوچھ لوں یہاں پر، آپ کو پتہ ہے عمران خان میں اور علامہ ناصر عباس میں کامن چیز کیا ہے؟ کامن چیز ان کی صہیونیت کی ایکسیپٹنس ہے۔ ناصر عباس آپ تو بڑے بکواس کرتا ہے۔ اگر وہ ایک اس آدمی کو دیکھو جو ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، جو آج بچے جو ہیں ہماری جن کی ہم آپ دیکھ لیں، ہمارے بچے، ہمارے پولیس والے، ہمارے ایجنسی والے، ہمارے سولین جو شہید کر رہے ہیں، جن کو آ کے یہ خوارج ہند اور خوارج افغانڈو جو شہید کر رہے ہیں، کیا ان کا نماز جنازہ جو نہیں پڑھتے جی کیا وہ پاکستانی اور مسلمان ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا میں کامن والی بات پوچھا تھا، آپ کو پتا کامن کیا ان دونوں میں؟ ایک اور چیز بھی کامن ہے، علامہ ناصر عباس میں اور عمران خان میں ایک اور چیز کامن ہے، گیس کریں۔ میرا خیال اور چیز جو ہے وہ کوئی، میں اب یہ کیا کہوں، کوئی منی ہوگی بدنام ہے؟ نہیں، دونوں کی ایک ایک آنکھ خراب ہے۔ دیکھیں بات سنیں، بات تو یہ ہے کہ یہ ہم کسی کو بھی، جی میں خود میں نے کہا کہ میں تو اتنا گناہ گار ہوں کہ پھر اس کے باوجود جو ہے میں یہ کہتا ہوں سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف۔ کیا بات ہے۔ اب جب ریاست، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک پیڑ ہے اسلام جس کے دو بازو ہیں، شیعہ اور سنی۔ ہاں جی، میرے لیے کوئی، جس طرح دین میں کہتے ہیں نا حافظ صاحب کہ ہم دین کی ریکوائرمنٹ کیا ہے ہماری ریکوائرمنٹ ہے، ہمیں اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم کوئی فرق محسوس نہیں کرتے نبیوں میں، تو ہم کوئی فرق محسوس نہیں کرتے دین محمد کو ماننے والوں میں، بے شک۔ لیکن جو دین محمد کو نہ مانے، دین محمد کو یہ ہے کہ اگر میری بیٹی پیدا ہو تو میں اس کو بیٹی کہوں، اس کو بابا کہنے کا حق دوں۔ ٹہریان عمران خان کی تو بیٹی، جو اگر اپنی بیٹی کو بابا کہنے کا، دیکھیں جو عمران خان کی بیوی تھی جمائمہ، اس وہ ناجائز بیٹی تھی کپل کی، ماں باپ کی، لیکن انہوں نے اس کو بیٹی کہا، پھر بھی کہا۔ یار کتنی بڑی بات کر دی آپ نے۔ یار تم بات سنو کہ یہ مولوی ملونٹے، یہ پیر فقیر، یہ جو ہیں جو کہ محراب و ممبر اور دین نبی جو ہے، دین الہی جو ہے، یہ اس کو پریزرو کرنا تھا، پروٹیکٹ کرنا تھا، انہوں نے کیا؟ کیا تم اتنے پولے ہو، تمہیں نہیں پتا لولی پاپ ہو تم؟ میں یہ مثال دیتا ہوں، کیا محراب و ممبر جو ہے اس کی حفاظت کرنا کس کا کام تھا؟ طارق جمیل کا کام تھا کہ نہیں؟ اور وہ 27 رمضان کو ناچے جہاں جا کے بنی گالا میں، طارق جمیل صاحب جی نہیں ناچے تو نہیں تھے، دعا کرائی تھی۔ اچھا ڈنڈیوں کے لیے ناچے نہ، ان کے لیے دعا کراؤ یا اللہ کہ ان کا جو ہے ہمارا کچھ نہ بنے چاہے، لیکن عمران خان کی زندگی کامیاب کرا دو۔ جی جی جی، دعا ہی کرائی تھی نا انہوں نے۔ یہ دعا اچھی ہے، یعنی کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جنگ بدر میں جیسے ابو بکر صدیق کا بیٹا یہ کہے کہ یا اللہ ہمیں جو ہے وہ جو فتح نصیب کر، ہاں اگینسٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا تھی یہ دعا؟ جی جی جی، ہاں وہ تو ان کے بیٹے کی تو یہ دعا تھی۔ اگر آج یہ دیکھیں یہ گریٹر اسماعیل جو بننا ہے، گریٹر اسرائیل جو ہے، یہ اس کے لیے بھیجا گیا تھا، کیونکہ پاکستانیوں کے دل میں اگر یہ گھر بار چھوڑ کے آ گئے تھے نا، مجھے بتائے، میں بانگ دہل کہتا ہوں کہ مغربی پاکستان کے لوگوں نے کوئی قربانی نہیں دی انڈیا پاکستان بننے کے لیے، کوئی قربانی نہیں دی۔ تو آپ بابا سن لو ابھی، تم نے مجھے بتاؤ قربانی کس نے دی؟ جنہوں نے ہندوستان سے اٹھ کے آئے، پنجابیوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یعنی پنجاب سے، ایسٹ پنجاب سے۔ اچھا، اور وہ پنجابیوں دیکھو، چاہے وہ ہوں، چاہے وہ لوگ جو آئے، چاہے بہار سے آئے، چاہے لکھنؤ سے آئے، چاہے دہلی سے آئے، چاہے بنگلہ دیش بنگال سے آئے، قربانی ان لوگوں نے دی۔ وہ کیوں آئے؟ کیا اللہ کا نبی ان کا شراکت دار تھا؟ نہیں، وہ صرف یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ صاحب آپ نے بھی ایک عجیب سی بات کر دی، آپ نے کہا مولانا طارق جمیل اگر عمران خان کے لیے دعا کریں تو بیسکلی مولانا طارق جمیل صاحب سونی کو سپورٹ کریں۔ بابا یہ ملا جو ہیں یہ سامری جادوگر ہیں، مولانا طارق جمیل، جی یہ سارے سامری جادوگر ہیں۔
भाई सामरी जादूगर ने क्या किया था, औरतों के जेवर लेके एक बिछड़ा बना दिया था। जब हवा गुजरती थी वो बाय की आवाज करती थी और वो सब झुकते इस्लामी कर। ऐसे ही जो है याहू और मोदी इकट्ठे हो गए हैं, ये दोनों गाँव के पजौली से। अफगानी ख्वारिज भी साथ आ गए, वो भी भाई अफगानी ख्वारिज के ऊपर अगर किसी को शक है तो माँ का लाल इस प्लेटफॉर्म पे आके मेरे से बहस कर दे। ठीक है। बनी इसराइल जो थे, हजरत सुलेमान की जो औलाद हैं, जो अपने आप को अफगांडू जो हैं वो कहते हैं, तो जब आपने अपने आप को, आपकी निस्बत मेरी जो है, जब आपने ब्लू वर्दी जो है इसराइल बनी की छोड़ के जब आपके दावा करते हैं कि हम मोहम्मद बनी इस्माइल के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खातिमुल नबीन के पैरोकार हो गए, तो आपकी वो निस्बत खत्म हो गई कि नहीं? खत्म हो गई। अगर आज भी आप उस पे फख्र करते हैं कि हम पहले बनी, पहले पठान हैं, फिर मोहम्मद की टीम में बेशरम तुम मुझसे बात इतनी ओपन होती है और तुम उसमें कंफ्यूजन डालते हो। नहीं, मैं इसको और इजी कर देता हूँ आपके लिए। मिसाल के तौर पे हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनको टीम में मौका नहीं मिला, पहले पाकिस्तान की टीम से खेलते थे, लेकिन उसके बाद यार वो इमरान ताहिर है साउथ अफ्रीका का, इमरान ताहिर पाकिस्तान की टीम में उसको जगह नहीं मिली, वो साउथ अफ्रीका गया, लेकिन अब वर्दी किनकी पहनता है? साउथ अफ्रीका की। जब वो गया तो वो पाकिस्तान की वर्दी पहन के साउथ अफ्रीकन टीम में नहीं खेल सकता। मैं एक और मिसाल देता हूं। क्या मिसाल दी? मैं आपको और मिसाल देता हूं। खालिद बिन वलीद, ये इमरानडू जो है ना, ये कहते हैं कि हजरत सुलेमान का जो बेटा अफगान था, जो अरब में रह गए, उसके दो बेटे थे, वो जो अरब में रह गए वो खालिद बिन वलीद का घराना बना। अच्छा, ठीक है। और जो अफगानिस्तान में आ गए यहूदा की औलाद, वो जो उसमें कोहे सुलेमान थे, जो बाबा दफन है, वो बन गए। अच्छा एडमिन साहब, आपने अभी बात की मौलाना तारिक जमील साहब का जिक्र किया, और आपने और एक थोड़े मौलाना नहीं, मैं उन पर स्पेसिफिकली आता हूँ। आपने कहा कि मैं आपकी बात फॉलो कर गया कि इन्होंने हिफाजत नहीं की मेंबर की। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा इस पर तरफ डिटेल रोशनी डालें कि मेरे नाकस इल्म के मुताबिक मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे अभी वफ़ात पा गए थे और हराम चीज़ उन्होंने की थी। हराम चीज़ से मुराद ये है कि उन्होंने जो अल्लाह ने जिसको नापसंदीदा एक्ट क्या है ना, वो हम डाल नहीं सकते वो वर्ड, खुशी आता है उस वर्ड के अंदर, ठीक है, वो दो वर्डों को जोड़ के एंड पे खुशी होता है, वो अल्लाह के मुताबिक मना फरमाया गया, उन्होंने वो किया और उसके बाद वो वफात पा गए। लाज़मी बात है। तो मैं एक वीडियो देख रहा था इंटरनेट के ऊपर कि मौलाना तारिक जमील साहब कहते हैं कि रात को मेरी ख्वाब में एक बुजुर्ग आए, नहीं एक बुजुर्ग का मुझे फोन आया। हाँ, कि रात को मैं बताता हूँ, मौलाना तारिक जमील कहते हैं मुझे एक बुजुर्ग का फोन आया और वो कहता है मुझे कि तारिक रात को मेरी ख्वाब में, अच्छा पहले ऐसे उन्होंने कहा कि कल मुझे एक बुजुर्ग का फ़ोन आया और वो बुजुर्ग कौन है जो दिन में 1 लाख दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। ये तारिक जमील साहब ने कहा 1 लाख दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। तो एडमिन साहब पॉडकास्ट है तो मैं आपकी थोड़ी सी नज़रसानी चाहूँगा। ये मौलाना तारिक जमील का लफ्ज़ है, मेरे नहीं लफ्ज़ है। अच्छा एडमिन साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कैलकुलेटर खोला, ये आ गया एडमिन साहब, 60 मिनट होते हैं घंटे में और एक मिनट में भी 60 सेकंड, तो मैंने 60 को मल्टीप्लाई किया 60 से तो 3600, एक घंटे में 3600 सेकंड बने। 3600 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 24 घंटे होते हैं, ये मैंने 24 घंटों से मल्टीप्लाई कर दिया तो 86,400 सेकंड बने एक दिन में। मौलाना तारिक जमील ने क्लेम किया कि मुझे जिन बुजुर्ग का फ़ोन आया वो दिन में 1 लाख दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। मैं कहा यार 86,400 सेकंड बनते हैं, 1 लाख दुरूद शरीफ कोई बंदा कैसे पढ़ सकता है? एक सेकंड में कैसे पढ़ सकता है? एक सेकंड ऐसे करके भी नहीं पढ़ सकते। 1 लाख दफ़ा खाते कब होंगे, बाथरूम कब जाते होंगे और ज़िंदगी के काम कैसे करते होंगे? खैर, मौलाना तारिक जमील ने पहले उनका नक्शा गढ़ा मारा कि बड़ा ही नेक आदमी है। फिर उन्होंने मुझे क्या कहा कि रात को मेरी ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और साथ उनके मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे खड़े थे जिन्होंने वो काम करके अपनी जान दी जो कि इस्लाम में हराम है, इस्लाम में मना है, जिसके बारे में नापसंदीदा किया गया है। वो साथ खड़े थे और उन्होंने कहा तारिक को जाके बता देना कि मैंने, वो मेरा बड़ा प्यारा है, पता नहीं कुछ ऐसे का, गालिबन मैं लफ्ज़ इधर उधर कर सकता हूँ, मैंने उसकी वजह से उसके बेटे को बख्श दिया। और मैं कहा बेड़ा गर्क इधर, और नीचे से जो आगे बैठे हुए थे ना लोग कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ मेरा दिल चाहे कैमरे से निकलूं तो पूछो तुम लोग कौन हो, तुम लोग कि एक बंदा कैलकुलेट कर लो, साइंस क्या कह रही है, 86,000 सेकंड होते हैं, 1 लाख दुरूद शरीफ कौन पढ़ सकता है? अल्लाह ने कहा है ना कि मैंने कुरान में
اس کو کس کے لیے؟ عقل مند، عقل کے ان کے لیے نشانیاں ہیں. کیا بات ہے ایڈمن صاحب، آپ نے میری بات کو جس طرح ایسے بند کر اب آپ اگر ہم اس قرآن کو جو ہم اگر بے عقلوں کی طرح ہم اس کا کرتے ہیں رٹا، تو اس کا فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. بھائی طاہر القادری صاحب یہ سارے بڑے بڑے دھرنے باز ہیں نا. طاہر القادری صاحب کہتے ہیں حضور میرے خواب میں آئے، انہوں نے کہا کہ طاہر تو میں نے بس کا ٹکٹ لے کے جائے گا، تو میں نے روٹی کھوائے گا. آپ امیجن کریں کہ وہ سروے کائنات کی کیا بات کر رہے تھے؟ سروے کا میں بات کر رہا ہوں نا. طاہر القادری کا ایک انٹرویو دیکھا تھا میں نے، اور میں طاہر القادری کو مل بھی چکا ہوں، اس کے گوشہ درود میں ملا ہوں. ٹھیک ہے، میں گوشہ درود پوچھتا ہوں، لیکن کیا انٹرویو تھا وہ؟ انٹرویو یہ تھا کہ حضور پاک میری نظر میں انہوں نے کہا کہ تم مجھے طاہر اپنے گھر میں رکھ لو گے، اور تم مجھے اپنے جو ہے بسوں کا ٹکٹ لے دو گے، مجھے روٹی کھلا دو گے. آپ طاہر القادری کے پرانے انٹرویو دیکھیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ کے یہ 25 کروڑ لوگ جن میں میجورٹی آپ دیکھیں، میں نہ دیکھیں، میرے لیے شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی جتنے بھی لوگ ہیں جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے جو ہیں وہ میرے لیے برابر ہیں. کیونکہ میری اپنی چوائس جو ہے وہ پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں غلط ہے. لیکن جب نام محمد آ گیا، تو جب وجہ کائنات کا نام آ گیا، جب ابل نور جو اللہ نے بنایا ان کا نام آ گیا، تو میں کون ہوں؟ ایوب خان کون تھا 4 بیویوں کو جو ہے اس کے آئس بدلنے والا؟ یہ بھڑوے کہاں تھے؟ مولوی مولانا ملا. جب ایوب خان نے وہ جو آپ نے وہ جو ہمارا وہ کون سا سورہ ہے وہ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے کہا 1 1 2 2 3 3 4 4 سورت بتاؤ ذرا. سورت طلاق. اس میں جب کہا ہے تو یہ بھڑوے کون ہے اس کو چینج کرنے والے؟ اچھا ایوب خان کون بھڑوا تھا اس کو چینج کرنے والا؟ ایک سوال ادھر کھڑا ہوا کہ مولانا جب آپ نے مجھے کہا، میرا سوال پھر واپس سے آ رہا ہوں، آپ نے مجھے کہا کہ میرے پاس 14 گھر ہوں گے، 3 گھر میں دے دوں گا. تو مولانا طارق جمیل صاحب کھربوں روپے کے مالک ہیں، ان کے جو بیٹے جن کی وہ نہ انہوں نے ایک ایسا واقعہ جو کیا اور اپنی جان دے دی جو اسلام میں جائز نہیں ہے، وہ ایک فیکٹری کے مالک تھے. تو کیا وجہ ہے کہ دنیا غریب اور یہ ہمیں درس دیتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ پیسہ گلے کی رسی ہے اور خود ان کے پاس کھربوں روپے ہے؟ یہ کیا وجہ؟ بیٹے میں کھرب پتی ہیں مولانا طارق جمیل. دیکھیے بیٹے میں بہت گنہگار ہوں. میں اول تو میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا ہوں کہ دین کی کوئی بات بھی کروں، لیکن مجھے دین کے جو مین پرنسپل ہے وہ تو پتہ جی، وہ تو مجھے پتہ ہے. جی ٹھیک ہے. ہم اللہ کے نبی کا دین نہیں فالو کر رہے. طارق جمیل صاحب تو نام ہی کبھی بسم اللہ کر کے وہ نام ہی شروع کرتے ہیں. آپ مجھے ابھی ہماری بات کریں گے. اچھا آپ ہم سے کون ہے؟ ہم سے کون ہے؟ میں. اچھا آپ اپنے طارق جمیل صاحب کی بات میں نہیں، میں اس کی چھوڑ دو. ٹھیک ہے. میں ٹھیک ہے. آج میں یہاں پہ دین محمد کی پیروی نہیں کر رہا ہوں. جہاں پاکستان میں کوئی بھی مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ دین محمد کی پیروی نہ کر رہا ہے، نہ شیعہ، نہ سنی، نہ کوئی اور. کیونکہ پیروی ریاست مدینہ کا جو سربراہ ہے وہ تو تب سربراہ مانا جائے گا کہ اگر وہ جو کتاب اللہ ہے اس کے مطابق اس کا ہمارا آئین کیا ہے؟ ہمارا آئین قرآن ہے. جی آپ کو پتہ ہے کہ آج بنی اسرائیل کے جو پیروکار ہیں، آج اسرائیل کا ان سے پوچھو کہ تمہارا آئین کیا ہے. ان کا آئین تورات ہے. ہمارا آئین کیا ہے؟ ہمارا آئین وہ بھٹو کا بنایا ہوا وہ 1973 کا آئین ہے. آپ کہتے ہیں کہ قرآن کو ہمارا آئین ہونا چاہیے. یار اگر آپ کیا مجھے بتائیے، آپ کا بھی چلیں جتنا بھی نالج ہے مجھے بتائیے، قرآن افضل ہے یا گھوڑے کے قانون پر بنا ہوا آئین افضل ہے؟ سوال لے لیں پھر میرا. قرآن افضل ہے، پہلے میں آپ کو جواب دوں تو میرا بھی سوال لے لیں. لیکن قرآن کی انٹرپریٹیشن پھر اگر ایسے ہو تو دیوبندی کسی اور طریقے سے کرتا ہے، بریلوی کسی اور طریقے سے کرتا ہے، شیعہ کسی اور طریقے سے کرتا ہے، سنی کسی اور طریقے سے کرتا ہے، وہابی کسی اور طریقے سے کرتا ہے. تو انٹرپریٹیشن تو اس بک کی ہر ایک نے اپنے اکارڈنگ کی. رائٹ. تو پھر سب سے پہلے کیا کام کرنا چاہیے سر؟ چلو اس وقت نہیں، ابھی کر لو. جتنی انٹرپریٹیشن والے ہیں جی، آپ جب جھگڑا ہوتے ہیں جو جرگے نے یہ کہہ دیا سارے بیٹھ جائیں کہ ان کو بٹھائیں گے. طارق جمیل صاحب کو بٹھائیں گے آپ جو خود کھرب پتی ہیں. کن کو بٹھائیں گے آپ؟ نہیں کن کو بٹھائیں گے آپ؟ میں پہلے فقہ کی بات کر رہا ہوں نا، جو نون جن کے اوپر ٹھپے لگے ہوئے ہیں. الازری مت بناؤ اپنی بوتھی اور اپنے ہاتھ مت جوڑو. یہ ہاتھ جوڑے
میں ہاتھ جوڑے سوال پہ آتا ہوں اپنے یہاں سوال دیکھو اب تو بھاگ گئے ہو کہ نہیں میں میرے توبہ بھائی توبہ کرو گے واپس دفاع ہو جاؤ. اچھا ایڈمن صاحب میں نے ایک سوال کرنا ہے اس کے بعد, لیکن اس سے پہلے میں ایک سوال کروں. میں نے انرجی پہ ہم بات کرتے ہیں, روح کے اوپر آپ نے پروگرام جو شروع کیا نا آپ نے, تو ڈفرنٹ اینگل تھا. آپ نے روح کی بات کی کہ انرجی جو ہے وہ رہتی ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ٹیکنالوجی ایسی آ گئی تو جو انہوں نے الفاظ بولے تھے وہ انرجی کی صورت میں کہیں نہ کہیں اسٹور ہوں گے, تو وہ ڈیکوڈ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ایز این سائنس کا اسٹوڈنٹ میں اس بات کو مانتا ہوں. ایڈمن صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے, سب سے پہلے اس سوال کے اوپر آنے سے پہلے ایڈمن صاحب, یہ جو اللہ میاں ایک بندے کو اکارڈنگ ٹو قرآن, حافظ سے بھی پوچھ رہے تھے ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, 70 ماؤں کا پیار کرتا ہے. 70 ماؤں کا پیار اللہ میاں ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے کتنا پیار کرتی ہے, اس سے 70 گنا زیادہ 70 گنا زیادہ کرتا ہے. اسرار یہ قرآن میں کہیں پر لکھا بھائی ہے؟ اچھا قرآن میں لکھا بھائی, کہاں سے بات ہوئی یہی حدیث پاک سے چلیں. سب سے پہلے جو آپ سے ایک چیز ثابت ہو گئی کہ ہم نے یہاں نبی کے دین کے متعلق ہمارے بچوں کا عوام الناس کا نالج زیرو ہے. ٹھیک ہے, ہمیں یہ ضرور پتا کہ ہمارا فقہ کیا کہتا ہے کہ یہ ٹانگوں کے اوپر ٹخنوں سے کرنے ہیں کہ نہیں, اور بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے یا کھڑے ہو کے کرنا ہے, لیکن ہمیں دین کا علم نہیں ہے. نہ ہمارے ماں باپ نے سکھایا ہمیں, اور نہ ہمارے یہ ممی ڈیڈی گروپ جو آپ کے باسز بنے ہوئے ہیں 70 سال سے, کہ اگر آپ نے کوئی موڈیفیکیشن کرنی بھی ہے تو سب سے پہلے آپ کو ایک ایسی کونسل بنانی چاہیے شیعہ سنی سب لوگوں کی, جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب ہے کہ کون سا اسلام یہاں پہ لاگو ہوگا. ٹھیک ہے, جس طرح ایران میں شیعہ اسلام ہے, انہوں نے ایک اپنا ایکسیپٹ کر لیا. سعودی عرب میں وہ وہابی اسلام ہے. آپ اپنا فیصلہ کریں کہ آپ نے بریلوی بنے گا, کیونکہ بریلوی زیادہ بھائی جو بھی بنے گا, اگر جو ہے اگر آپ نے ہے تو اس میں شرم کیا ہے پھر؟ اگر ایران کو نہیں شرم, ایران کہہ رہا ہے اگر سعودی, تو آپ کو کیا شرم ہے بریلوی میں؟ پھر آپ یہ بیٹھ کے فیصلہ کر لو, آپ ریفرنڈم کرا دو. چلے حافظ سے پوچھ لیتے ہیں, اس کی بیسک تو ایک ہی ہے نا, ہماری بیسک تو ایک ہی ہے نا جو لے رہے ہیں. بات تو یہ ہے, تبھی ہمارا جو دین ہے وہ کیا ہے؟ قرآن. آپ یہ ہم نے قرآن کو چھوڑ کے یا تو جو ہیں حدیثوں پہ چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے, یا بزرگوں کی کہانیوں روایتوں پہ چلے گئے ہیں. اس لیے میں اس قابل نہیں ہوں, میں کوالیفائی نہیں کرتا ہوں دین کے اوپر بولنے کی. تجزیہ لے سکتے ہیں آپ کا, آپ نے کہا تھا میں اپنا ورژن دے سکتا ہوں. میں اپنا ورژن, میرا جو ورژن ہے, پاکستان میں آیا ہوں, میرا ورژن ہے, میرا بیکن ہاؤس جو ہے, میں نیوی کا آدمی ہوں, میں نے اپنا جہاز جو ہے وہ جو آپ کا لائٹ ہاؤس ہوتے ہیں نا, میرا بیکن جو ہے لائٹ کا وہ قرآن ہے. ٹھیک ہے, جو قرآن کے قوانین ہیں وہ افضل ہیں آپ کے کانسٹیٹیوشن سے. تو اس کانسٹیٹیوشن کو جو آرٹیکل 2A ہے ابھی تک ویسے ہی پڑا ہے, نتھنگ ریپگننٹ ٹو اسلام, اور دوسرا 227 کہ تمام موجودہ قوانین ہیں ول بی براٹ ان اکارڈنس ود قرآن, وہ کرو. ٹھیک ہے ایڈمن صاحب, سوال دیتا ہوں آپ کو, 2 سوال کروں گا اور بڑے مزیدار سوال ہوں گے. کوشچن میرے آپ سے یہ ہے کہ اللہ میاں ایک بچے کو 70 ماؤں جتنا پیار کرتے ہیں, چلے بے شک ان سے اتنا پیار کرتے ہیں, ماں اپنے بچے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے, کیا اللہ میاں نے پھر جان بوجھ کر غریب بھی بنائے؟ جان بوجھ کے بنائے. کیوں؟ اللہ میاں دشمن بھی جان بوجھ کے بنائے, امیروں کو امیوز کرنے کے لیے. یار میں اللہ میاں ہوں تو پھر میں بتائیں نا کیوں بنائے. پھر میں بتاتا ہوں جو میری سمجھ میں آ رہا ہے. تو میں کہتا ہوں مجھے ایسے پوچھ لے, میں اللہ میاں ہوں. نہیں تو پھر میں کہہ رہا ہوں نا, آپ کو نہیں بنایا اللہ میاں. شیطان ہے ایڈمن صاحب, اللہ نے غریب شیطانوں والے کوسچن پوچھ رہے ہو. اللہ نے غریب نہیں بنائے, غریب بنائے نہیں بنایا اللہ نے. اللہ اتنا رحیم و کریم خدا کبھی کسی کو غریب نہیں بنا سکتا. خدا ہو, میں اس خدا, تم خدا ہو. خدا نے اشرف المخلوقات مجھے بتایا, لیکن کیا تم خدا ہو؟ ایڈمن صاحب دیکھیں, مجھے اشرف المخلوقات خدا نے. بکواس نہ کرو, اب یہ بات کا جواب دو, بات کا جواب دو, ڈیسنٹ ٹاک ہوگی. جواب کا جواب. ٹھیک ہے, اللہ کو بنانے میں کیا ہے؟ کن فیکن. جی کن فیکن ہو گیا. تمہیں یہ ہے, ہماری اوقات ہی نہیں. بیٹے بات ایڈمن صاحب, میں اپنا ورژن نہیں ہے, میں اپنا میرا ورژن نہیں ہے. ہمیں قرآن کا ورژن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, ہم نے جب پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول, اس کے بعد اور کیا چیزیں مست ہیں. ہمیں کتابوں پہ یقین, نبیوں پہ, اور کس پہ؟ تقدیر پہ. تقدیر کون ڈیسائیڈ کرتا؟ اللہ. ایک بچہ جا رہا ہوتا ہے گاڑی کے آگے آ جاتا ہے, کس نے ڈیسائیڈ؟ اللہ.
ایک لڑکی کے ساتھ کوئی نعوذ باللہ کوئی غلط واقعہ پیش ہو جاتا. کیسے ایڈمن صاحب اللہ میں اتنا رحیم و کریم خدا کیسے کسی کا ظلم تمہارا خدا پھر کوئی اور ہے نا, اتنا رحیم و کریم. میں کہہ رہا ہوں میرا خدا جو ہے نا, یاہو کو غزہ میں مارنے کا جو ہے, کیا اللہ اس کو روک نہیں سکتا جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ بات سنو, تم بات سننے بغیر آگے نا پھر بات بغیر, جب اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا ہے تو اللہ فلسطین کے اندر بم مارا ہے, ہاں اللہ کی مرضی ہے. نہیں احمد صاحب نہیں, میں بات سن لو, آپ اس قسم کا اپنا گڑا ہوا اللہ نے بات ایک منٹ یعنی کہ میری بات جو اللہ نے اگر کہا کہ قیامت آئے گی اور فلاں فلاں تباہ ہوں گے اور ایک سپر یہودیہ یا اسرائیل بنے گا اور پھر وہ تباہ ہوں گے, اور یہ ہے کدھر کہا آپ جو کدھر کہا اللہ نے, میں بتا دیتا ہوں مستند جو حدیثیں ہیں. پھر ابھی ہم نے تو قرآن سے لینا ہے, ہم نے آپ نے کانٹرڈکٹ ہو گیا آپ کی بات. نہیں میری بات کانٹرڈکٹ ہو گئی, ہمیں قرآن سے لینا. آپ بات سننا, میں قرآن کے میں کہہ رہا ہوں نا, قرآن کو لانے والا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, اگر ان کے منہ سے بات ہم نے قرآن کی مان لی ہے تو جو ان کے منہ سے کوئی اور بات ہے وہ نہ مانے. ایک منٹ, حدیثیں ساری مانتے ہیں آپ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں ساری حدیثیں مانتے ہیں آپ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہیں, جو کلیش نہیں کرتی ہیں, کیونکہ حدیث کا صحیح ہونا, وہ جو کلیش آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ نہیں کرتی, نہیں جو قرآن کے ساتھ نہیں. دیکھیں یہاں پر ادھر جو اینٹی مسلم ہیں ان کے لیے کچھ حدیثیں ہیں ایسی جو ہمیں سناتے ہیں تو وہ ان کے لیے فائدہ مند ہے, ہمیں کلیش کرتی ہیں, وہ ہمیں دیکھ کے سناتے ہیں کہ جی ان سے روایت ہے. ہم نے یہ سلیکٹیو اسلام کرنا نا, کیا اسلام میں اس وقت غیر مسلم شہری نہیں تھے؟ بالکل تھے, لیکن کیا ہولڈ آن کیا ان کو کیا سی ایگزامپشن کہ وہ آپ کی ان کو حفاظت آپ دو گے, وہ آپ کے لیے لڑیں گے نہیں, اس کی بجائے وہ ٹیکس دیں گے. جی کیا آپ نے جو ریاست طیبہ کا ماڈل حضور نے چھوڑا تھا, کیا پاکستان کا ماڈل اس پہ ہے یا انگریزوں کے ماڈل پہ ہے؟ ہمارا اس پہ بھی, ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور ہم انگریزوں کا ٹیکس بھی دیتے ہیں. یار وہ تو نہیں ہونا چاہیے نا ٹیکس, جب زکوٰۃ دیتے ہیں ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. دینا پڑتا نا, جب پھر وہی بات ہے, میں تو کہہ رہا ہوں کیا ہم ہیں نہیں, تو پھر جب آپ ایک چیز کو فالو بھی نہیں کرتے ہیں اس کو بلیم بھی کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ سے نا, میں آپ سے دیکھیں میرا رائٹ بنتا ہے میں آپ سے ڈسکشن کرنے کا. ایڈمن صاحب اتنا رحیم و کریم خدا اپنی کائنات کے اوپر ایسے مظالم نہیں ڈھا سکتا. اس کی ریزن کیا ہے میں بتا دیتا ہوں. اللہ میاں اس دنیا کا نظام چلا رہے ہیں, سورج چاند ستارے اللہ میاں کے کنٹرول میں ہے, تیرے میرے کنٹرول میں. دیکھیں لیکن تو اتنا بیوقوف ہے کہ رحیم و کریم کی بات کر رہا ہے, قہار اور جبار کی بات نہیں کرتا. قہار اور جبار میری بات کن کے اوپر؟ کن کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے جبار بھی ہے. کن کے اوپر؟ نافرمان, ہمارے اوپر بھی, نافرمانوں کے اوپر. ہاں تو جب آپ نافرمانوں کے اوپر, جب حضرت فلسطین میں کوئی نافرمان نہیں ہے, بالکل کوئی نافرمان نہیں ہے, بالکل ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر جو بچہ یہاں پر وہ بچہ جس کے ماں باپ نے اس کو چھوڑ دیا آرفنیج میں ساری عمر پڑا ظلم و ستم کے, وہ کوئی نافرمان نہیں ہے وہ بیچارہ. اگر تم وہ خضر والی باتیں جو ہے نا کہ اس بچے کو مار دیا تھا جس بے گناہ نے, آپ کو پتا ہے نا خواجہ خضر کا واقعہ, تو پھر تبھی تم بڑبڑ کر رہے ہو نا. بات یہ ہے کہ پہلے دین کو سمجھو. پرابلم یہ ہے کہ نہ ہم نے اپنے بچوں کو, نہ ہمیں, نہ ماں باپ نے دین دیا, نہ اسکولوں نے دین دیا. اور یہ ممی ڈیڈی گروپ, یہ کیڈٹ کالجز, یہ ایسن کالجز, یہ بیکن ہاؤس, یہ ایل جی ایس, یہ لمز, یہ قرآن کو نہیں مانتے ہیں. ایڈمن صاحب میں آپ کی آج پہلی دفعہ آپ کی بات سے کانٹرڈکٹ کس بات سے کر رہا ہوں, میں کروں گا. میں آپ کی بات سے پہلی دفعہ اختلاف کر رہا ہوں اور میں آڈینس سے کہوں گا کہ مجھے اس بات پہ ایجوکیٹ کر دیں. میں آپ کی بات مان جوں گا, کنونسنگ دینا, مجھے دیکھیں آپ اس بات پہ آ ہی نہیں رہی ہیں. نہیں بات یہ کہہ رہی ہیں آپ صرف اللہ کو, اللہ کی رحمانیت کو مانتے ہو, قہار اور جبار ہے اس کو نہیں مانتے. ظالموں پہ ہم ظالم نہیں ہیں, ہم ظالم نہیں ہیں, ہم ٹیکس بھی نہیں کھاتے. ہم کوئی ہمارے قریب کوئی ایسا بندہ دیکھ لیں. مجھے ایک بات بتائیں, کیا مولانا طارق جمیل 8 کروڑ کی گاڑی میں پھرتا ہوا کوئی غریب کو دیکھ کے ہاتھ نہیں ملاتے ہیں؟ اللہ کا فرمان ہے. میری بات سنو, تو کیا سود کھانا ہاں جی نہیں, اللہ کا فرمان نہیں ہے. میری بات پوری کرنے دو بھائی, مجھے پوری کرنے دو. تم تو اللہ ہی بن گئے. نہیں اللہ معاف کرے. ایڈمن صاحب نے آج مجھے سن لیں آپ پلیز, آج میری بھی سن لیں, آج آپ مجھے سنیں, مجھے کنوینس کریں. آج آخری شو ہے, آخری شو ہے تو پھر آج بات ہو کے رہی گی. آپ بات مجھے بھی بات دیں نا. آپ مجھے بتائیے کہ تم نے صرف ایماندار بن کے تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے حقوق مان لیے. آج پاکستان میں سودی نظام ہے کہ نہیں؟ اپنوں سے ہی لے جا رہا آج کے ادھر تو. یار پھر بات جو ہے یا تو تم ایک طرف چلو یا دوسری طرف چلو. آج پاکستان سودی نظام پہ ہے کہ نہیں ہے؟
آج یہاں کے ملا ملونٹے عالم پیر فقیر انہوں نے کب ڈیمانڈ کی کہ سودی نظام ختم کیا جائے؟ وہ کیوں کریں گے؟ کیوں کریں گے؟ اچھا اب تم پھر وہی یہی ہے تمہارا پرابلم یہ ہے کہ تم جو ہے تمہارے لیے قلم کی آزادی جو ہے نہیں وہ تمہارے لیے زیادہ ضروری ہے. اچھا جی بہت خطرناک سوال آ رہا ہے ایڈمرل صاحب. آپ میرے ساتھ ٹو دا پوائنٹ رہیں گے, پرومس آپ کا. ہاں بات ادھر نہیں لے کے جائیں گے, میں اس پہ آپ بھی نہیں لے کے جاؤں گا. میں بھی پہلے میں آپ سے یس اور نو میں کروں گا سوال, کیونکہ سوال زیادہ ہیں تو میں بھی آپ کو یس اور نو میں کہوں گا. اچھا, جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا پہ آئے تو کیا اللہ میاں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی رجسٹری کر کے دی کہ اے آدم یہ پیپر پکڑ دنیا کے بیچ؟ یس اور نو, یس اور نو. اللہ میاں کو وسیقہ نواز, یس اور نو. پہلے تم اللہ میاں کی تکذیب کر رہے ہو. نہیں ایسا ہوا, اللہ میاں کی تکذیب کر رہے ہو. ہماری کوئی اوقات نہیں. تم اللہ میاں کو جو ہے تم نے اس کو بنا دیا ہے کوئی چودھری. اللہ میاں کو تم یہ اس طرح ریڈیوس کر رہے ہو. نہیں ہم میں تو سوال مت اس قسم کی بکواس کرو. اللہ میاں کا وہ جو ہے نا رتبہ, اس کا تو ہے ہی رتبہ نہیں کہ آپ مجھے کہہ دینا آگے سے کہ نہیں دی تھی اللہ میاں نے حضرت آدم میاں کو, حضرت آدم کو اتھارٹی کہ دنیا بیچو. یہ کہہ دیں آپس. کس نے کہا تھا کہ اللہ میاں اس طرح اتھارٹی دے گا دنیا میں؟ نہیں دی تھی نا. جو دنیا میں رہنے اور ریسورسز جو اللہ کا نظام ہے اس کے مطابق چاہے دنیا بیچو, چاہے پھل بیچو, چاہے بندے بیچو. کیا غلامی جائز تھی کہ نہیں؟ کیا کرنسی اللہ میاں نے ایجاد کیا؟ تم نے ایجاد کیا؟ کیا پیپر بنانا تم نے بنایا؟ انسان نے بنایا. اور انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تو پھر کس نے بنایا؟ اچھا کرنسی کس نے بنائی؟ انسان آپ کہتے ہیں اللہ میاں نے کرنسی بنائی ہے. ڈالر اللہ میاں نے بنایا, ڈالر امیر کا, روپیہ اللہ میاں نے بنایا. اللہ میاں نے کہا کہ پاکستانی غریب لوگ ہیں ان کے روپے کی قیمت کم کر دو. اللہ میاں نے کہا ڈالر کے اوپر جس کو بس گورے کی تصویر لگی ہوگی جو کہ مسلمان نہیں ہے, جو اللہ کو نہیں مانتا, وہ دی تسی 300 روپے کا ڈالر بیچو. اللہ میاں نے کہا پاؤنڈ کے یورو کے لیڈی والوں کی باتیں یار ایڈمن صاحب فور گاڈ سے یار ایڈمن صاحب آپ میرے ساتھ پوائنٹ پہ رہے. ابھی تو مجھے بتا. اچھا مجھے بتائیں شیطان کس نے بنایا؟ ایک منٹ نہیں میں بتاتا ہوں. شیطان کس نے بنایا صاحب یہ جو اسٹاک مارکیٹ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ شیطان کس نے بنایا. اور یہ سارے چیلے چانٹے تم جیسے کون ہو؟ شیطان کے چیلے چانٹے ہو. اسٹاک مارکیٹ پہ اللہ میاں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کون سا شیئر اوپر جائے گا کون سا شیئر نیچے جائے گا. ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے میرے جیسا پیچھے جو خباست کرتا ہے جیسا نہیں, کس کے ریٹ شیطان کا چیلا ہوتا ہے وہ دجل کیا ہے, ناکھوں کو دھوکہ دینا. ہر طرف وہی ہیں, پھر ہر طرف وہی ہیں تو ٹھیک ہے. پھر اگر ہر طرف وہ ہیں تو اللہ میاں یہ بھی تو بتایا تھا کہ تم میں سے دیکھیں. اب میری بات آرام سے اللہ میاں نے کہاں پہ بتایا تھا؟ میں بتا رہا ہوں تمہیں. ٹھیک ہے, سورہ بقرہ میں بتایا ہے. کیا بتایا؟ سورہ بقرہ میں جب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم جو دیواریں اٹھا رہی تھیں, حضرت ابراہیم جب خانہ کعبہ, اب آرام سے سنو اور دھیرے ہو کے سنو, جب خانہ کعبہ مستطیل تھا, یہ چورس نہیں تھا, یہ بھی پتہ تمہیں. اب جب اللہ میاں نے حضرت ابراہیم سے نشاندہی کرائی اور یہ اللہ کا گھر بنایا گیا, تو اللہ نے خوش ہو کے حضرت ابراہیم کو فرمایا کہ ابراہیم میں تم سے خوش ہوں کہ تم نے تمام میری جو باتیں ہیں امتحان پورے ہو گئے. وہاں سے نکلے, عراق سے نکلے, وہ آگ میں ڈالے گئے, پھر اپنے 13 سالہ بچے کے اوپر چھوڑی, تم اس امتحان میں بھی پاس. اور اب میں نے کہا کہ یہ پتھروں سے بناؤ, تم اس میں پاس. تو میں تم سے خوش ہوں اور میں تمہارے لیے اس جگہ کو ایک نعمتوں والی جگہ بنا دوں گا. تو اللہ میاں نے پھر وہی ابراہیم نے کہا تھا جو تم نے کہا, اللہ میاں میں ہی نہیں, میری ضروریت کے لیے بھی, میرے آنے والے بچوں کے لیے. تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ ہاں لیکن یہ عنایت ظالموں کے اوپر نہیں ہوگی. ٹرمپ ظالم نہیں ہے, پھر ٹرمپ ظالم نہیں ہے. پھر اللہ میاں کا یا تم بات پوری کرنے دو گے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. آپ تو اس وقت ٹرمپ کی طرح آنکھیں نکال کے بات, میں بات تو پوری کرنے. ظالم کون ہے؟ آپ حافظ صاحب بیٹھے ہیں. ظالم وہ ہیں جو لوگ اپنے اوپر ظلم کریں اور جو اللہ کی بنائے ہوئے قوانین کو توڑیں. اور ان پہ رحمت ہوتی ہے, ان پہ رحمت ہوتی ہے کہ زحمت ہوتی ہے. اللہ کا جبر کس پہ آتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جبر جو ہے کیا تم سے پوچھ کے دے گا؟ جو اللہ تعالیٰ ٹرمپ پہ کب جبر آئے گا؟ 90 سالوں کا ہو گیا ٹرمپ, کب جبر آئے گا؟ اللہ میاں نے تمہیں جو ٹرمپ پہ جبر آئے گا اللہ کے قانون کے مطابق, چاہے یہاں آئے چاہے وہاں آئے.
یہ بھی ڈیسائیڈڈ نہیں ہے یعنی کہ کب آئے گا؟ میں اس کو اللہ نہیں ہوں, اللہ کا کام ہے ڈیسائیڈ کرنا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ اللہ کر رہا ہے. میں چاہتا تھا کہ میں آپ کے منہ سے یہ والی بات لے لوں بھائی کہ انسان مینوپولیٹ کر رہے ہیں اللہ کے قانون کو, بھائی اور لیکن تم بھی مینوپولیٹ کر رہے ہو. تم مینوپولیٹ, میڈیا مینوپولیٹ کر رہا ہے. میڈیا عامی انسان کرتا ہوگا ایڈمن صاحب, لیکن مجھے ایک بات کا پتا ہے کہ اللہ میاں نے جس کو اس دنیا میں بھیجا نا, میری بھی وہی 2 آنکھیں جو نواز شریف تم اللہ نہ بنو. سن لیں تم اللہ نہ بنو, نہ میں بنتا. نہیں میں آپ کو پریکٹیکل بات میں پریکٹیکل میں بھی کر رہا ہوں, تم اللہ بن رہے ہو. میں تمہارے منہ پہ کہہ رہا ہوں بھائی, اگر میں کہوں کہ جو میری پرسیپشن ہے وہ اللہ کی پرسیپشن, تو میں وہ بات کروں جو لاجیکل, مور لاجک نہیں ہے. آپ میری بات, اللہ کے اللہ کی جو فرمان ہے وہ لاجک نہیں ہے. میک اٹ مور ریشنل. ٹھیک ہے, ہم اس کو ایک نو تم جو ہے ریشنلٹی, لاجک, یہ باتیں نہیں ہیں. اللہ کا قانون فائنل ہے. میں ہماری جان قربان اس قانون کے اوپر. پھر وہی ایسے جان ہاتھوں میں مار رہے ہو. اور بھائی بات یہ ہے, اگر جان قربان ہے تو آج آپ یہ کہو کہ ہمارے ملا ملونٹے پیر فقیر میڈیا اور عدلیہ وہ ڈیمانڈ کرے کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہوگا. آرٹیکل 2A کو پہلے یہ چیف جسٹس جو ہے اس کو اپلائی کریں. قرآن کے مطابق جب آپ کر لیں گے تو آپ کو پراپرٹی کے رائٹس جو ہوں گے, کیا آپ رکھ سکتے ہیں ایک بندہ مولانا طارق جمیل کی جگہ 1000 کنال جگہ, یا عمران خان کی جگہ 300 کنال جگہ, یا نواز شریف کی طرح کوئی 500 کنال کی جو اللہ زرداری کی طرح بلاول ہاؤس؟ اچھا آرام سے بھی سن لو نا. نہیں رکھ پائیں گے قرآن جی وہ رکھ سکتے ہیں. جو اللہ نے قوانین بنائے ہیں کہ آپ دولت جو ہے وہ کس طرح رکھ سکتے ہیں. ادھر تو عثمان غنی نے سب کچھ دے دیا, اپنا سب کچھ دے دیا, کہ کون سے نبی پیغمبر نے بادشاہوں والی زندگی گزاری؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب کے اندر کیا کس طرح کی زندگی گزاری انہوں نے؟ خود جواب دے رہے. تو پھر خود جواب دے رہے. آپ جو تو کیا عثمان جو ہے مالدار آدمی نہیں تھا؟ ان سے زیادہ کون تھا مالدار؟ کیا خدیجہ مالدار عورت ان سے کون تھے ان سے مالدار؟ تو پھر خود ہی جواب دے رہے ہو. لیکن ایڈمن صاحب یہ جو آج کل کی کمیونٹی ہے, یہ ہمیں آپ کی باتوں, بھائی میں نے کہا بھی کمیونٹی کو جسٹیفائی کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو مال کو خرچنا جو اللہ کے وہ ضروری ہے نا, وہ ضروری ہے. تو کیوں نہیں یہ خرچ رہے؟ پھر تو مجھ سے کیوں پوچھتے؟ تم اس چیف جسٹس سے کیوں نہیں؟ میں آپ سے پوچھوں گا ایڈمن صاحب, آپ میرے آگے بیٹھے ہیں, آپ اتھارٹی تھے اس ملک کے. کیونکہ میں آگے بیٹھ گیا. آپ اتھارٹی تھے اس ملک کے, آپ اتھارٹی. میں نہیں اتھارٹی, آپ ہمیشہ سے نہیں. اس اتھارٹی کی حافظ صاحب ہیں اس وقت اتھارٹی جو ہے, کیونکہ اگر میں آپ کو, اور اس سے بھی بڑی اتھارٹی, حافظ صاحب سے بھی بڑی اتھارٹی شہباز شریف ہے. شہباز شریف سے بھی بڑی اتھارٹی چیف جسٹس ہے. میں آپ کے چیف جسٹس کو اور آپ کے آئینی کورٹ کے چیف جسٹس کو مجھے بلا سکتے ہیں کہ نہیں؟ وہ بلا لیں. ٹھیک ہے ایڈمن صاحب. ایڈمن صاحب لاسٹ سوال ہے, پروگرام کے شروع پہ لے کے جاؤں گا. اس پروگرام کے شروع کے اندر آج آپ نے بہت ڈفرینٹ ٹاپک کیا کہ جو انرجی ہے یہ کانسٹنٹ ہے, یہ رہتی ہے. تو میں آپ سے ایک انگریزی کی لائن بولوں گا, انرجی کی ناٹ بی کریٹ اینڈ کی ناٹ بی ڈسٹرائڈ. آج یہ تھوڑا سا سائنسی سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا. ایڈمن صاحب یہ جو آپ کا کیا ماننا ہے, میں نے بہت ملوں سے اس کے بارے میں پوچھا, کہیں انہوں نے کہا جی برزخ ہوتا ہے جب انسان فوت ہو جاتا ہے. تو ایڈمن صاحب باڈی کے اندر ایک انرجی ہوتی ہے, دیٹ از کالڈ روح, وہ انرجی ہے نا, میں غلط ہوں تو. ایڈمن صاحب یہ کیا معاملہ ہے؟ اکارڈنگ ٹو اسلام روح کیا ہے؟ جی اکارڈنگ ٹو اسلام جب سروے کائنات سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے اس کے روح کیا ہے, انہوں نے کہا یہ امر اللہ ہے, اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی امر کہتے ہیں اس کی مرضی کو. آپ کو جو یہ اللہ تعالیٰ کو, میرے دل میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے. میری اس ریڑھ کی ہڈی میں میرے بلیف کے مطابق, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میرے نالج کے بغیر, میں میرے بلیف کے مطابق میرے اس ٹیل بون میں ایک ایسا ذرہ ہے جس کے اوپر میری آئیڈینٹی نمبر لکھا ہوا ہے. اچھا. اور میرے ہر پارٹس پہ وہ نمبر چھپا ہوا ہے, جیسے آپ کے مختلف ڈی این اے جس کو بولتے ہیں. ڈی این اے. وہ میں چاہے سمندر میں غرق ہو جاؤں, چاہے برف کے وہ ہمالیہ پہ مروں, چاہے عرب کے ریگستانوں میں مروں گا, وہ جو ڈی این اے ہے جب اس کو وہ نمبر بولا جائے گا تو میگنیٹ کی طرح اس کے سارے ذرات اکٹھے ہو جائیں گے, چاہے وہ کوئی, چاہے بکھرا ہو کوئی بندہ. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جب حضرت آدم کو تمام روحیں جو تھی آنے والی حضرت آدم کے مٹھی میں دے دی گئی تھی, مٹھی میں. ٹھیک ہے. اب تم دیکھو کہ رائی کے دانے بھی پڑھو تو وہ کروڑوں مٹھی نہیں, جو وہ اس کا کیا مائنوٹ کیا ہوگا, مٹھی میں دے دیے گئے تھے. اور پھر اللہ نے ان روحوں کو پوچھا تھا کہ الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
اور پھر مٹھی کو کھول دیا تھا جب تو یہ بکھر گئے. تو جو اس الستے بن ربی کے قائل ہیں وہ تو اللہ کے قانون کو مانیں گے, اور جو نہیں ہے وہ شیطان. کیوں؟ شیطان کو بھی تو اللہ نے پرومس کیا تھا نا کہ تمہیں قیامت تک مہلت ہے. جی. تو اب اگر جب اللہ کہتا ہے کہ میں ایک قوم کو دوسری قوم سے بدل دیتا ہوں, تو کئی دفعہ ایک بنی اسرائیل جو نیک قوم تھی, چوزن تھی. آج تک بنی اسرائیل اس چیز کو نہیں بولتے کہ وی ور چوزن لاٹ. اللہ نے خود کہا کہ میں نے تمہیں چنا. یار سب لوگوں سے اللہ نے تمہیں چنے تو تمہاری گردن میں سریا ہوگا کہ نہیں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں ہم چوزن ہیں. اب اس چوزن نے لاٹ میں اگر اللہ نے کہا کہ پھر میں نے ان کو بکھیر دیا, ناراض ہو گیا, پھر 40 سال ان کو بھٹکایا کیونکہ انہوں نے بے ایمانی کی, انہوں نے میری پرستش کرنے کی بجائے سامری جادوگر کے کہنے پہ آ کے وہ گائے کے بچھڑے کی پرستش کی, جس طرح ہم نے عمران خان کے کہنے کے آ کر جو ہم نے اللہ کو چھوڑ کے پی ٹی آئی کی پرستش شروع کر دی. اسی طرح یہ سارے سامری جادوگر کا جس طرح بچھڑا تھا, اسی طرح ہندو کے بچھڑے کے ساتھ آج یہ پی ٹی آئی والے اور آج یہ افغانڈو یہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ مودی کے ساتھ کھڑے ہیں. نو ڈاؤٹ. اس لیے بیٹے میرا جو بلیف ہے, میں پھر وہی کہتا ہوں, میں نے جو ہجرت کی ہندوستان سے, میں نے کسی پیسے یا کسی جائیداد یا اس کے میں نے کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں. یہ میرا بلیف, میرا پرسیپشن بیٹے وہ ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ایک پروگرام میں ہمارے بڑی امپورٹنٹ بات بولی تھی, وہ کلپ بہت زیادہ چلتا ہے, کہ آپ نے حافظ آصف منیر صاحب کا نام لے کے کہا تھا حافظ صاحب مودی سے بڑا فتنہ عمران خان ہے, مودی سے پہلے اس کو ختم کریں. آپ دیکھیے بات سنیں اللہ کے نبی کی, اور یہ ہے کہ دیکھیں میں بیٹے اس لیے کہ ہم سب لڑیں کھڑے اور ہمیں پیچھے سے کوئی گولی مارے. دیکھیے نا اسلام کو یہ 3-4 جو اسلام کے صحابہ ہیں, جلیل القدر صحابہ, کیا حضرت عمر سے لے کے حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت عمر, حضرت علی, ان کو شہید کیا گیا. تو کیا اس نماز میں ان مسجدوں میں ہر کوئی آ سکتا تھا؟ مسلمان بن کے ہی آیا ہوگا نا. تو پھر کیا وہ فتنہ ان بڑے فتنوں سے جو بڑی بڑی جنگیں لڑیں ان سے بڑا نہیں ہے؟ تو آج پی ٹی آئی فتنہ ہے. یہ جو ملک اللہ کے نام پہ بنا, حضور کے نام پہ بنا, یہ اس کی بجائے یاہو کو سپورٹ کر رہے ہیں. چاہے وہ اچکزئی ہو, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہو, طارق جمیل ہو, ہمارے یہ پی ٹی آئی کے جو جج ہیں یا پی ٹی آئی کے یہ وکیل ہوں, چاہے وہ ہوں, وہ سرور کائنات اور دین محمد کے خلاف جا رہے ہیں اور میڈیا پروموٹ کر رہا ہے. یہ جو ہے کیا جیو, کیا سما, کیا اے آر وائی, کیا دنیا, خان صاحب بالکل ٹھیک ہے بابا صاحب. میں نے بیٹے کوئی آپ سے کوئی چھپی چھپائی بات کی ہے؟ نہیں, آپ پریکٹیکل بات کریں. ایڈمن صاحب بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آج اسٹوڈیو میں آخری ریکارڈنگ کیا ہے, بہت یادیں تھیں اسٹوڈیو کے ساتھ میری, اور آپ کے ساتھ تو اور زیادہ وہ یادیں, اصل یادیں تو آپ کے ساتھ ہیں اسٹوڈیو کے اندر. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اسٹوڈیو سے جا رہے ہیں, بے چھوٹی جگہ پر جا رہے ہیں, لیکن آج ہمارا اختتامی شو اسٹوڈیو کا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, اور امید کرتے رہیں گے کہ آنے والے کئی سالوں تک ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہی پروگرام کرتے رہیں. ہماری دعا بھی ہے, اور اللہ بھی آپ کو لمبی عمر بھی دے, اور آپ کا جو نالج ہے اس کو ہم نے جوڑتے رہیں. آپ سے لڑائیاں بھی یہاں پر بہت زیادہ ہوئی ہیں. آج پھر آپ موبائل مارنے لگے تھے, مجھے بچ گیا تو اپنا ہی موبائل توڑتا ہے, ہمارا تو کچھ نہیں بگڑنا تھا. اپنے نا پروگرام, ہم نا پروگرام کے اندر کئی دفعہ نا لڑکوں کو اپنے اشارہ کرتے ہیں, آپ اس کو خاص کر کے ایڈمن دیکھو چیزیں چک لو, ایڈمنوں نے مار دینی ہے. لیکن ہم صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اس اسٹوڈیو کے اندر سب سے خوشی کی بات یہ ہے آپ کا, رضوان رضی صاحب کا, رضی دادا کا, ان لوگوں کی بڑی وہ میرے ساتھ, کیونکہ میں نے گرو جو کیا وہ یہاں پر بیٹھ کے میرا اصل میں نے چیزوں کو کیا آپ تک پہنچاؤں. تو اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو ایک لفظ بولنے کی اجازت بیٹے, میں آج حلفاً ان سارا آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو کچھ اس عمر میں سیکھا بہت سیکھا, لیکن عدیل سے بہت کچھ سیکھا. صاحب میں نے اس سے پیشنس سیکھی ہے. یہ بچہ جس طرح مجھے برداشت کر رہا ہے, یہ میں اس کو میں سلام کرتا ہوں. اس سے پیشنس سیکھی, اور اس میں یہ تحمل مزاجی, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ مک جو ہے, جو کرکس آف دا ایشو ہے, وہ اس نے کبھی بھی اس سے نظریں نہیں اٹھائیں. تھینک یو عدیل فار. ایڈمن صاحب ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ آپ جس طریقے سے یہاں پر اس جگہ پر اترتے ہیں,
ہم نے اس اسٹوڈیو میں ایسا پروگرام کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس اے سی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر تو پنکھا چل نہیں سکتا ان مائکس کا, تو پسینے سے نچوڑ ہوتے تھے ایڈمرل صاحب, یہ پسینے گر رہے ہیں. سب میرین کی یاد ہم نے تازہ کروائی ان کی بہت دفعہ اس کے اندر, اور ایڈمرل صاحب سے جو ہم نے نالج لیا یہاں پر اس کا کوئی ہے ہی نہیں. ہمیں پتہ چلا 65 میں کیا ہوا, ہمیں پتہ چلا 71 میں کیا ہوا, ہمیں پتہ چلا دنیا کے اندر آپ کے واقعات, آپ یاسر عرفات کے ساتھ کیسے رہے, آپ نے ایمبیسڈر دوسرے ملکوں میں کیسے رہے. تو ایڈمن صاحب آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے اس نالج کو زمین میں لے کے جانے سے پہلے آپ نے ٹرانسفر کر رہے ہیں آپ, سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کو اس کے لیے ایک آج وہ فوجی اچھا نیوی کا سلوٹ اس طرح ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ہاتھ گندے ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ پھر یہ والا سلوٹر کیونکہ ہمارے ہاتھ میلے ہوتے ہیں اس لیے ہم ایسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آج وہ ویسے بھی چٹی وردی پہن کے آئے ہوئے ہیں تو ہم ان کو سلوٹ یہ والا کریں گے. تھینک یو بیٹا. ٹھیک ہے ایڈمن صاحب, بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے, اور اگلے پروگرام ہم اگلے اسٹوڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے چاہتے دیجیے اللہ حافظ.